وہ مجھے یاد ہے کہ میں جب حج کرنے گیا 1976 میں، تو وہاں ایک ہم نے دیکھا کہ بابا جی جو ہے وہ کھو چکے تھے، یعنی رستہ کھو چکے تھے، اور جن لوگوں کے ساتھ وہ رہتے تھے ان کا وہ نام پتہ بھی کھو چکے تھے، اور ایک برج پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم 4 دوست تھے، ہم نے دیکھا کہ بابا جی پاکستانی لگتے ہیں اور پریشان لگتے ہیں، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ سادہ پنجابی زبان میں بتانے لگے کہ دیکھو میں بچھڑ گیا، تو میں نے پتہ نہیں میں جانا کتنے تھے، میرے کو کاغذ بھی کوئی نہیں، تو مجھے پتہ بھی نہیں کہ جو ہمارا وہاں سربراہ ہے اس کا نام کیا ہے، اور کافی ضعیف تھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بابا جی تسی حج کرن آئے سو تے پھر تانوں چاہیدا سی نا سب چیزاں دا خیال رکھ دے۔ کہندا مینوں کی پتہ سی، مینوں تے پتہ ہی نہیں سی، مینوں پتہ ہوندا حج اے یب ہے تے میں کدی پیندا ہی نہیں۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے، جو کوئی بھی ایڈونچر ہوتا ہے، جیسے شادی، جیسے کہ نشہ چھوڑنے کا ایڈونچر، جیسے موٹاپا کم کرنے کا ایڈونچر، کسی بھی عادت کو بدلنے کا جو ایڈونچر ہے، یہ بندہ بڑے بڑے شوق سے شروع کرتا ہے، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد وہ جذبہ تھوڑا نیچے آ جاتا ہے، جسے اوپر لانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو کہ علاج گاہ میں آپ کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیا کریں، کچھ چیزیں جو ہے پوچھا کریں کہ یہ کیوں کرتے ہیں۔ جیسے ٹچ اینڈ گو ہے، تو اس میں والدین کو بیٹھنے کے لیے کیوں نہیں کہا جاتا، یا چھونے کے لیے کیوں نہیں کہا جاتا، یا فلاں چیز ایسے ہوتی ہے تو ایسے کیوں ہوتی ہے، اس میں یہ فرق کیوں ہے۔ تو یہ جو ٹچ اینڈ گو میٹنگز ہیں، ان کے ڈیزائن کی وجہ سے والدین کو اپنے پیارے سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ ٹچ اینڈ گو کا مطلب ایکچولی اس کو آپ ایک ایک لفظ کر کے نہ دیکھیں، ٹچ اینڈ گو اکٹھا ہے، یہ ون ورڈ ہے۔ ٹچ اینڈ کا مطلب جلدی سے چٹکی پھٹکی میں، اب آپ سمجھ گئے اس چیز کو کہ زیادہ دیر نہیں کرنا، اور فیملی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سمجھانا کچھ نہیں ہے۔ فیملی کو ہم نے یہ کہا ہوتا ہے کہ ابھی آج آپ نے سمجھانے بجھانے کا کام نہیں کرنا، آج کی میٹنگ کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے مریض کو سمجھانا ہے، کیونکہ ابھی آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ سمجھاتے کیسے ہیں۔ ابھی تو آپ نے سیکھنا ہے کہ اپنے مریض کو سمجھاتے کیسے ہیں۔ دیکھو نا، والدین کو ہم ہر دن جو یہاں بلاتے ہیں، تو یہی باتیں تو ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے یا فیملی ممبر سے بات کیسے کرنی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم سب کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جب ہمارا فیملی ممبر یا کوئی بندہ غلطی کرے تو غصہ کرنا بہت مناسب بات ہے، اور پھٹے منہ کہنا بہت ہی اچھی بات ہے۔ پھٹے منہ کہنے سے دوسرے بندے کو کوئی خیال آئے گا تو پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا ہے نہیں، کیونکہ جب کوئی بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے، وہ بھی شیم میں ہوتا ہے، اور آپ کا پھٹے منہ کہنا اس کی تکلیف کو ڈبل کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے اچھے سبھاؤ سے بات کریں تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ جب میں مسکرا کے بات کروں گا اور اچھے سبھاؤ سے بات کروں گا تو پھر میں اس کی باتیں ماننے پہ اپنے آپ کو مجبور پاؤں گا، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب آپ اپنے والدین کو ملنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلے ہی موڈ خراب کر لیتے ہیں کہ انہیں کو گل کہنی ہے تو ایسی کہنا نہیں، تو نہیں کہنے کے لیے پہلے سے موڈ خراب کر کے رکھنا بہت مناسب سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں؟ گیٹ آؤٹ۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے،
کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔